وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ برادران اسلام، وقت کی قلت کو مرہوز خاطر رکھتے ہوئے بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو مختلف مناصب عطا فرمائے، ان میں سے سب سے بڑا منصب نبوت ہے، پھر صداقت ہے اور پھر شہادت ہے۔ یہ ترتیب خود قرآن مجید نے بیان فرمائی۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک منصب دیا، کچھ ایسی ہیں جنہیں 2 منصب دیے، کچھ ایسی ہیں جنہیں اللہ نے سارے ہی منصب عطا کر دیے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت بھی عطا کیا، بلکہ امام الانبیاء بنایا، منصب صدیقیت بھی عطا کیا۔ جہاں تک تعلق ہے منصب شہادت کا، منصب شہادت کے ملنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ پر کوئی دشمن غالب آتا اور آپ کو شہید کرتا تو پھر آپ کی شہادت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ حضور کو کوئی شہید کرے اور حضور پر کوئی غالب آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش تھی کہ مجھے مرتبہ شہادت نصیب ہو۔ اب ان دونوں کاموں سے ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اگر دشمن غالب آتا ہے تو شہادت ملتی ہے، اور اگر شہادت نہیں ملتی تو پھر آرزو پوری نہیں ہوتی۔ اللہ نے وعدہ کیا محبوب واللہ یعصمک من الناس، کہ میں تجھے لوگوں سے محفوظ رکھوں گا۔ اب اللہ نے خانہ کعبہ کو بھی محفوظ رکھا، اس کی حفاظت بھی فرمائی، قرآن مجید کی حفاظت بھی فرمائی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کی حفاظت تو کرے مگر صاحب قرآن کی حفاظت نہ کرے؟ یہ کیسے لگتا مناسب کہ قرآن کے الفاظ کی تو حفاظت کی جاتی، مگر جو بولے تو قرآن آئے، کملی اوڑھے تو قرآن آئے، مکے جائے تو قرآن پیچھے پیچھے جائے، مدینے جائے تو قرآن پیچھے پیچھے جائے، اس ذات کی حفاظت نہ کی جاتی۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا واللہ یعصمک من الناس۔ اب حضور علیہ السلام کی آرزو کیا تھی؟ حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، اور ثم احیا، پھر مجھے نئی زندگی ملے، ثم اقتل، پھر مجھے قتل کیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے نئی زندگی ملے، ثم اقتل، پھر مجھے قتل کیا جائے۔ اتنی بار حضور نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت مجھے بار بار جان عطا کرے، اور میں ہر بار اپنی جان آفرین کے سپرد کر دوں، اس کے حکم پر اس کی محبت میں قربان کر دوں، اور پھر کہوں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو حضور علیہ السلام آپ کی یہ آرزو تھی کہ مجھے مرتبہ شہادت نصیب ہو۔ اب یہ شہادت جو ہے اس کے دو اس کی قسمیں ہیں، ایک ہے شہادت حکمی اور ایک ہے شہادت حقیقی۔ شہادت حکمی یہ ہے کہ شہادت ظاہری طور پر تو نہ ہو لیکن درجہ اور مرتبہ شہادت کا مل جائے، اور شہادت حقیقی اور حقیقی یہ ہے کہ انسان دشمن کے ہاتھوں جام شہادت نوش کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے محبوب کو دونوں قسموں کی شہادتوں کا مرتبہ بھی عطا کرنا چاہا، اور طریقہ اس کا کیا اختیار کیا گیا؟ طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ 2 ایسے شہزادے ہوں جنہیں حضور اپنا جسم کہیں، اپنا خون کہیں، اپنا گوشت کہیں، اپنے بیٹے کہیں، اور
شہادت حقیقی عطا کی جائے. حضرت امام حسن آپ کو زہر دیا گیا، شہادت حکمی کے حکم میں آئے. حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہادت حقیقی عطا فرمائی. تو گویا دونوں کی شہادتوں کو ملا کر محمد مصطفیٰ کی شہادت کا درجہ بھی نصیب ہو گیا. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقدر تھا، یہ لکھا ہوا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ان نواسوں کو یوں درجہ شہادت میں فائز کیا جائے گا. حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین اور حضرت امام حسن دونوں کو درجہ شہادت نصیب کیا جائے گا. اب شہادتیں تو بہت ہوتی ہیں، پہلے بھی ہوئی، بعد میں بھی ہوتی رہیں گی. انبیاء بھی شہید ہوئے، شہادتیں بہت ہوتی رہیں، لیکن امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں اور دوسری شہادتوں میں کیا فرق ہے، کیا امتیاز ہے اور کیا خصوصیات ہیں جو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو حاصل ہیں. پہلی خصوصیت، ہر شہید چاہے کتنا بھی بلند درجے کا شہید کیوں نہ ہو، شہید ہوتا ہے، بعد میں شہرت ہوتی ہے. شہید ہوتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا. یہ ساری شہادتوں کے ساتھ یہی بات جڑی ہوئی ہے کہ شہید پہلے اپنی جان آفرین کے سپرد کرتا ہے، پہلے میدان کارزار پہ جا کر دشمن کے ہاتھوں سے وہ جام شہادت نوش کرتا ہے. بعد میں تذکرہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ شہید ہو گیا، مگر اے فاطمہ کے لال تیری عصمت پہ قربان جائیں، تیری شہادت پہ قربان جائیں. کہ شہید بعد میں ہوتے ہیں، چرچا 50 سال پہلے ہو رہا ہے. کسی اور شہادت کو یہ درجہ حاصل نہیں کہ اس کی شہادت سے پہلے یہ دھوم مچ جائے، یہ چرچا ہو جائے، یہ زبان زدے خاص و عام ہو جائے کہ فلاں شہید ہوگا، فلاں کو درجہ شہادت پہ فائز کیا جائے گا. لیکن اے امام علی مقام سیدنا امام حسین، آپ کی عظمت پہ قربان جائیں، آپ کی شہادت کی انفرادیت پہ قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے درجہ شہادت پہ فائز بعد میں کیا ہے. شہرت پہلے ہو گئی، چرچا پہلے ہو گیا، زبانوں پہ پہلے آ گیا کہ یہ شہید ہو گئے. اب کیسے؟ آئیے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام فضل تشریف فرما ہے. عرض کرتی ہیں کملی والے اے پیارے آقا بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، ڈر لگتا ہے. حضور نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے بتا تو صحیح. عرض کرنے لگی بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. فرمایا سنا. کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کا ٹکڑا کاٹ کر، آپ کے بدن کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے. میرے مصطفیٰ مسکرائے، فرمایا یہ خواب جسے ڈراؤنا اور برا سمجھ رہی ہے یہ ڈراؤنا خواب نہیں، بلکہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو بیٹا عطا کرے گا، اس کو بیٹا دیا جائے گا اور وہ تیری گود میں کھیلے گا. یہ اس کی تعبیر ہے. ام الفضل کو تعبیر بتائی اور پھر ساتھ پیار بھی کرتے رہے، پیار بھری باتیں بھی کرتے رہے. ابھی ولادت نہیں ہوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام فضل سے کہا ام فضل ھذا جبریل، یہ جبریل آئے بیٹھے ہیں، یہ جبریل امین آئے بیٹھے ہیں. ھذا جبریل، یہ جبریل آئے بیٹھے ہیں. ھذا جبریل یخبرنی، یہ خبر دے رہے ہیں مجھے ان امتی تقتل منی ھذا، کہ یہ لختے جگر جو ہوگا، یہ جو نور نظر آئے گا، جو میرے بدن کا ٹکڑا آئے گا، میری امت اس کو قتل کر دے گی. یہ جبریل نے خبر دی ہے کہ میری امت اس کو قتل کر دے گی. کہاں سے آپ کی شہادت کا شورا اور آپ کی شہادت کا جو چرچا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ایک اور روایت میں بیان کرتی ہیں قالت کان الحسن والحسین یلعبان بین ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کہتی ہیں کہ امام حسن اور حسین دونوں حضور کے سامنے کھیل رہے تھے. فقالا فی بیتی، میرے گھر میں، فنزل جبریل، یہاں تک کہ جبریل آ گئے. فقال یا محمد، اور جبریل نے آ کر کہا کہ اے محمد، ان امتک تقتل ابنک ھذا من بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لخت جگر، اور اشارہ کیا حسین کی طرف، یہ جو لخت جگر، یہ نور نظر، آپ کے بدن کا ٹکڑا، آپ کا محبوب اور پیارا نواسا، اے پیارے محبوب آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی، آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی. یہ ام سلمہ روایت کرتی ہیں جبریل نے آ کر حضور علیہ السلام کو بتایا، اور جبریل امین کے بتانے پر حضور نے حضرت ام سلمہ کو بتایا، اور ام سلمہ کو صرف بتایا نہیں، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودیعۃ عندک ھذہ التربۃ، حضور علیہ السلام نے ایک مٹی دی، خاک دی، جبریل امین جو لے کے آئے تھے وہ خاک پیش کر کے ام سلمہ سے کہا اسے سنبھال کے رکھ لو، ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، اب تو یہ مٹی ہے اور یہ کسی شیشی میں ڈال لو، جب یہ مٹی خون میں بدل گئی سمجھ لینا کہ حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. گویا حضور علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ یہ لخت جگر، یہ نور نظر میدان کربلا میں شہادت کا جام پیے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا باقی شہید ہوتے ہیں تو چرچا ہوتا ہے. حسین کی عظمت یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی شہادت سے پہلے امام حسین کی شہادت کے چرچے شروع ہو گئے. یہ بھی بتا دیا کہ یہ شہید ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ میدان کربلا میں شہید ہوگا. پھر یہ بھی بتا دیا کہ جب اس کی شہادت ہوگی تو یہ مٹی خون میں بدل جائے گی، اور یہ شیشی میں خون سنبھال کے رکھ لینا، یہ خاک شیشی میں سنبھال کے رکھ لینا. اور اس کے بعد اگلی بات جو اس سے زیادہ خوبصورت بات ہے، حضور علیہ السلام نے وہ مٹی کس کو دی؟ حضرت ام سلمہ کو، اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کو. آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ یہ حضرت ام سلمہ کو کیوں دی؟ یہ مٹی جو تھی یہ فاطمہ الزہرا کو بھی دے سکتے تھے، یہ کسی اور زوجہ محترمہ کو بھی دے سکتے تھے، لیکن نگاہ نبوت کی عظمت میں قربان جائیں. حضور علیہ السلام جانتے ہیں کہ جس وقت امام علی مقام سیدنا امام حسین نے کربلا کے میدان میں شہادت کا جام پینا ہے، ساری ازواج مطہرات سب کی وفات ہو چکی ہوگی، اس وقت اگر کوئی زندہ موجود ہوگی تو ام سلمہ ہی موجود ہوگی. اس لیے حضور علیہ السلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا کی. اور پھر میرے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت اور زمانہ بھی بتا دیا. فرمایا کہ 60 ہجری کا جو دور ہوگا، 60 ہجری لڑکوں کی حکومت سے حضرت ابو ہریرہ پناہ مانگتے تھے، یا اللہ اس وقت سے پہلے مجھے لے جا، کہ وہ وقت نہ آئے، وہ زمانہ میں نہ دیکھوں کہ جب 60 ہجری میں لڑکوں کی حکومت آ جائے، جذباتی لوگوں کی حکومت آ جائے، فاسقوں اور فاجروں کی حکومت آ جائے، جنہیں کسی کا کوئی احترام نہ رہے، کسی کا کوئی پاس نہ ہو، کسی کی کوئی عقیدت ان کے دل میں نہ ہو، بس اقتدار کے لالچ میں وہ سب کچھ کر گزرنے والے ہوں. اے اللہ مجھے اس وقت سے بچا لینا اور اپنی پناہ میں لے لینا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا، فرمایا سنو میرے امتیوں، 60 ہجری تک میری امت کا نظام حکومت بالکل ٹھیک رہے گا، اور پھر اس کے بعد بنو امیہ میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام یزید ہوگا، اور وہ میرے اس نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا، تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہوگا، افتراق پیدا ہوگا، اختلاف پیدا ہوگا. وہ دن اور آج کا دن آپ نے دیکھا کہ مسلمان ٹکڑوں میں پٹ گئے، آپس میں تقسیم ہو گئے، اور اتنا انتشار اور افتراق پھیلا کہ ادھر محرم آتا ہے تو محرم کے آنے پر امن و امان کے مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں ہر جگہ پر. تو یہ حضور علیہ السلام کی پیشین گوئی تھی، اور آپ نے نام بھی بتا دیا تھا کہ اس بدبخت و بد نصیب شخص کا نام یزید ہوگا. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو شہادت حسین
رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشین گوئی فرمائی نا، ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ شہادت حسین کی انفرادیت میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ جب بھی کوئی میدان کارزار میں جام شہادت نوش کرتا ہے تو اس کا استقبال کرنے فرشتے آتے ہیں، اس کا استقبال کرنے اللہ کی رحمتوں کے فرشتے آتے ہیں، مگر کربلا کے میدان میں جب حسین جام شہادت نوش کرتے ہیں تو آپ کے استقبال کے لیے خود محمد مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، خود میدان کربلا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ پھر ہر شہید کی ایک خصوصیت ہے جو قرآن نے بیان کی، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ